اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ 8 اور 9 کے لیے چپٹر نمبر 3 میں لیکچر نمبر 6 ٹاپک کا نام ہے امپیکٹ آف ہیومن بینگ آن بایو ڈائیورسٹی۔ کہ یعنی اگر ہم دیکھیں تو دن بدن ہماری جو انوائرمنٹ میں اینیملز ہے یا پلانٹس ہے یا تو وہ کم ہو رہے ہیں یا تو وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، یا وہ مائگریشن کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور وہ جو ختم بھی ہو رہے ہیں یا مائگریشن کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ہم اس کو مائگریشن پہ مجبور کرتے ہیں۔ یہ ہماری ہی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، کیونکہ ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور وہ اینیملز اور یعنی ہماری ایکٹیویٹیز سے تنگ آ جاتے ہیں، یا ہم کوئی اور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے پلانٹ کو نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ اینیملز بھی وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پلانٹس بھی وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بایو ڈائیورسٹی پر، یعنی جتنی بھی یہ پلانٹس ہے یا اینیملز ہے، ان کے اوپر انسانوں کا اثر و رسوخ کیا ہے، یعنی وہ ہماری وجہ سے کیسے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 الفاظ ہے جس کا ذکر میں کروں گا، اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک لفظ ہے یہاں بک میں، لفظ ہے ایکسٹینٹ اسپیشیز۔ ایکسٹینٹ اسپیشیز، اسپیشیز تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک اور ورڈ ہے انڈینجرڈ اسپیشی، انڈینجرڈ اسپیشی، اور ایک تیسرا لفظ ہے تھریٹنڈ اسپیشیز، تھریٹنڈ اسپیشیز۔ تو تینوں الفاظ کو سمجھانے کے لیے میں سمپل سا مثال لوں گا آپ کے اسکول کا۔ جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ کے اسکول میں یعنی سب سے پہلے ڈپارچر لوور کلاسز کی شروع ہو جاتی ہے، تو ڈپارچر کے 2 3 یا 4 5 منٹ بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اسٹوڈنٹس اسکول سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی وہ اسکول لیو کرتے ہیں، باہر روڈ تک چلے جاتے ہیں، یعنی وہ اسکول کے ایریا سے باہر نکلتے ہیں، گیٹ کراس کر لیتے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹ اس طرح ہوتے ہیں جس طرح گریڈ 5 گریڈ 6 کے، وہ اسکول کے لان میں یا اسکول کے گراؤنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، یعنی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، وہ باہر ابھی تک گیٹ سے نہیں نکلے، گیٹ کے اندر ہے، گراؤنڈ میں ہی ہے۔ اور بعض جو سینئر اسٹوڈنٹ ہے اکثر اس کو سب سے آخر میں یعنی چھوڑا جاتا ہے، تو وہ ابھی تک کلاس میں ہیں، لیکن وہ کلاس میں ابھی اپنی چیئر سے اٹھے ہیں، بس جانے والے ہیں، یعنی ابھی تک وہ کلاس روم میں ہے لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی جانے والے ہی ہے، کلاس روم سے نکلنے والی ہی ہے۔ تو چھٹی کے دوران یہ 3 کیسز۔ تو پہلے جو میں نے ادھر مثال دیا کہ روڈ پر بعض اسٹوڈنٹ باہر گیٹ سے نکلی ہوئی ہے، روڈ پر ہے، تو ایکسٹینٹ اسپیشیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگینزم جو ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں، خواہ وہ پلانٹس ہو یا اینیملز ہو، یعنی بالکل اس دنیا میں کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی وہ موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو گئے ہیں، ان اسپیشیز کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینٹ اسپیشیز۔ ان کو ہم نام دیتے ہیں ایکسٹینٹ اسپیشیز، یعنی دا اسپیشیز دیٹ نو لانگر لیوز اینی ویئر آن دا ارتھ، نو لانگر لیوز اینی ویئر آن دا ارتھ، نو لائیوز آن ارتھ، بالکل یہ زمین پہ کہ کسی حصے پہ یہ موجود نہیں ہے اور یہ ختم ہو گئے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینٹ اسپیشیز۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا دوسرا گروپ تھا جو گراؤنڈ میں تھے، ابھی تک اسکول سے نہیں نکلے لیکن اسکول سے نکلنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اسکول ہمارے پاس میں نے ایز اے ایگزامپل لیا جس طرح دنیا، تو یہاں پر انڈینجر اسپیشیز یہ وہ اسپیشیز ہے جو ختم ہونے والے ہیں، یعنی ختم ہونے کے قریب ہے، یعنی جس طرح گراؤنڈ میں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ گیٹ کے قریب ہوتے ہیں، بس اسکول سے نکلنے والے ہی ہوتے ہیں، اس طرح یہ انڈینجر اسپیشیز بھی بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں، یعنی وہ اسپیشیز جو بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں اور بالکل بس ختم ہونے کے قریب ہے، یعنی ایکسٹینٹ ہونے کے قریب ہے، ان اسپیشیز کو ہم کہتے ہیں انڈینجرڈ اسپیشیز۔ یعنی ڈیفینیشن یہ ہے، دا اسپیشیز وچ آر ان ڈینجر آر آف ایکسٹینشن آر کالڈ انڈینجرڈ اسپیشیز، یعنی وہ ایکسٹینشن کے خطرے میں ہیں،
डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, यानी वो बस एक्सटेंट होने वाले हैं, अभी तक एक्सटेंट नहीं हुए, तो उन स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंडेंजर स्पीशीज़। और एक है थ्रीटन स्पीशीज़। मैंने तीसरा ग्रुप लिया है स्टूडेंट में, यानी क्लासरूम में जो अभी तक खड़े हैं उनको मैसेज दिया गया है कि आपकी छुट्टी हो गई है, अभी तक वो क्लासरूम से नहीं निकले, बस बैग उन्होंने उठाए हैं और खड़े हुए हैं, तो ये स्टूडेंट का तीसरा ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे पास वो स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड होने के करीब है, यानी वो अभी तक एंडेंजर्ड भी नहीं हुए, कम भी नहीं हुए, लेकिन बस कम होने वाले हैं। यानी एक्सटेंड स्पीशीज़ ये वो स्पीशीज़ जो ख़त्म हो गए हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जो कम हो गए हैं, और थ्रीटन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जो कम होने वाले हैं, अभी तक कम भी नहीं हुए, कम होने वाले हैं, उनको हम कहते हैं थ्रीटन स्पीशीज़। यानी डिफिनीशन है इसका, द स्पीशीज़ विच आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर में वो मुस्तकबिल करीब में वो endangered होने वाले हैं। इन नियर फ्यूचर दे आर अबाउट टू बिकम एंडेंजर्ड, यानी अभी तक एंडेंजर्ड भी नहीं हुए लेकिन एंडेंजर्ड होने के करीब है, तो इसको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये 3 अल्फाज शॉर्ट डिफिनीशन भी है, और इस टॉपिक में ये थोड़े अहम भी थे, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अभी इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी जो इफ़ेक्ट हो रही है मुसलसल, यानी एनिमल्स भी एक्सटेंट हो रहे हैं या एंडेंजर्ड हुए हैं या थ्रीटन्ड, यानी ये हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। अभी हमारे कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो अभी सबसे पहले है हमारे पास हैबिटेट लॉस या डिफॉरेस्टेशन। नंबर 1 हैबिटेट लॉस, या इसको हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, यानी जंगलात का ख़ात्मा करना। मिसाल के तौर पर आपके घर के बाहर यानी कुछ प्लांट्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स है, ये वही प्लांट्स है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे वो नेस्ट घोंसले बनाते हैं, या बहुत अगर कोई गन्ने प्लांट्स है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कैट वग़ैरह, या मिसाल के तौर पर डॉग्स वग़ैरह वो बच्चे देते हैं, वो भी इसमें रहते हैं। या इसके अलावा इसमें यानी अगर किसी साइड पे कोई इलाका हो तो उसमें टाइगर वग़ैरह या ये ऑर्गेनिज़म या फॉक्स वग़ैरह, तो ये ऑर्गेनिज़म भी इसमें रहकर बच्चे देते हैं, यानी वो अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर ये प्लांट्स है, इन प्लांट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स यानी जानवर यानी रहते हैं, उसने घोंसले बनाए हैं, या उन्होंने इन प्लांट्स के अंदर कोई वो होल्स वग़ैरह है उस जिसमें मुख्तलिफ़ जानवर रहते हैं, बच्चे देते हैं। यहाँ से अगर यही प्लांट्स हम ख़त्म कर ले तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स एक्सपोज हो जाएंगे। ये अगर प्लांट्स हम ख़त्म कर ले, वो नेस्ट तो ऑलरेडी तबाह हो जाएंगे, इसके उस नेस्ट में अगर मुख्तलिफ़ बर्ड्स के अंडे हो या उसके अगर बच्चे हो तो वो भी मुतासर हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अगर मुख्तलिफ़ एनिमल्स ने यहाँ पर होल्स बनाए हो तो इन प्लांट्स के ख़ात्मे की वजह से वो एनिमल्स, उनके बच्चे वो एक्सपोज हो जाएंगे। जब वो एक्सपोज हो जाए तो मजबूर यानी जो एनिमल्स है वो उसको तंग करते हैं, या ख़ुद ही ये जानवर यानी वहाँ से भाग जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस तरह हर जगह पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो वो माइग्रेट करते जाएंगे, वो इवन हार्श कंडीशन का यानी फेस कर जाएंगे, और वो इन हार्श कंडीशन की वजह से उनकी नस्ल कम हो जाएगी और वो एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ये इलाका है तो इस इलाके से भी वो चले जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ से भी हम डिफॉरेस्टेशन कर ले, यहाँ से भी वो चले जाए, तो यहाँ पे भी तो ये मजबूरन एक ऐसे इलाके पे जाएंगे जहाँ पर हार्श कंडीशन हो, या तो बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी हो या तो बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी हो, यहाँ पर जाएंगे। तो जब ये एनिमल्स यहाँ पर चले जाते हैं, अपने पास ये छोटे बच्चे भी लेकर जाते हैं। पहली बात तो ये छोटे बच्चों का लेकर जाना इसके लिए मुश्किल होता है, चलो अगर लेकर भी जाए तो यहाँ पर उसके बच्चे वगैरह हार्श कंडीशन का मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो जाती हैं। जब उनकी बच्चों की डेथ हो जाती हैं तो इन खुद भी ये एनिमल्स भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं,
اور یعنی بمشکل وہ بچے دیتے ہیں، یا جب وہ بچے دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح ان کا نسل دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہوتا ہے، تھریٹنڈ ہو جاتے ہیں، یا تھریٹنڈ کے بعد انڈینجرڈ ہو جاتے ہیں، اور انڈینجرڈ کے بعد وہ اسپیشیز ہمارے پاس ایکسٹینٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ان کا ایک مین ریزن ہے. اس کا دوسرا ریزن ہے یعنی اوور ہنٹنگ. اوور ہنٹنگ بھی کافی خطرناک چیز ہے. یعنی مختلف قسم کے اینیملز ان کی نسل کشی، یعنی ان کی نسل کے خاتمے، یعنی ان کی ایکسٹینشن کا ایک مین کاز اوور ہنٹنگ بھی ہے. جس طرح مثال کے طور پر بک والوں نے بھی مثال دیا ہے کہ آج کل ہمارے پاس انڈینجرڈ اسپیشیز ہے تھیلور، ایک اینیملز ہے. باہر ممالک سے لوگ آتے ہیں اس کی ہنٹنگ کے لیے، اور پاکستان بھی اس کو لائسنس وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ابھی تک ہمارے پاس انڈینجرڈ ہے. تو جب مثال کے طور پر میں ایک سادہ مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. 50 پرندے ہیں، 50، اور یہ 50 ہر سال ایک بچہ دیتا ہے. یعنی یا مثال کے طور پر 25 اس میں سے 25 بچے دیتے ہیں. یہ 50 تیلور اینیملز یا برڈز یہ 25 بچے دیتے ہیں ہر سال، اور ہم ہر سال اس کی شکار کرتے ہیں، اور شکار میں تقریباً 30 یا 35 تک یہ تیلور ہم وہ مارتے ہیں. تو اس طرح اگر جتنے وہ بچے دیتے ہیں، جتنی ان کی پروڈکشن ہے، ان سے زیادہ اگر ہم شکار کر لے تو 3-4 سال بعد ہمارے پاس یہ تیلور کا جو جانور ہے یہ ہمارے پاکستان سے بھی ختم ہو جائے گا. تو اوور ہنٹنگ کافی خطرناک چیز ہے. یعنی وہ ہنٹنگ کرنی چاہیے لیکن اوور ہنٹنگ نہیں. یعنی گورنمنٹ کو یعنی جج کرنا چاہیے کہ اس کی پروڈکشن کتنی ہے، یا اینیمل ہمارے پاس کتنے اینیملز آتے ہیں، اور ہم شکار کتنے کا کرتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل چترال میں ہمارے پاس مارخور ایک اور اینیملز ہے، اور مارخور کا ہم شکار کرتے ہیں، لیکن آلریڈی مارخور کی تعداد، اس کی جو پاپولیشن ہے بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں. تو ابھی یہ مارخور یہ تو اینیملز ہے، یعنی ریپروڈکشن کے ذریعے یہ آف سپرنگ دیتے ہیں، لیکن اگر جتنے وہ نیو جو آرگینزم آتے ہیں اس سے زیادہ اگر ہم اس کی نسل کشی کر لیں یا اوور ہنٹنگ کر لیں تو اس کی وجہ سے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم یہ مارخور سے بھی محروم ہو جائیں گے. آلریڈی پاکستان میں یہ انڈینجرڈ ہے، بہت زیادہ کم ہے. تو اگر ہم اس کا زیادہ سے زیادہ شکار کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اس کو 10-15 سال تک اس کی ہنٹنگ شکار پر پابندی لگاتے تو اس کی جو نسل ہے وہ بہت بڑھتی. پھر اگر ہم شکار بھی کرتے تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا. ہمارے پاس تیسرا ریزن ہے انٹروڈکشن اور ریموول آف نیو اسپیشیز. تیسرا امپیکٹ، ہم بایو ڈائیورسٹی کو کس طرح اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ ہے امپیکٹ. تیسرا امپیکٹ ہے ہمارے پاس انٹروڈکشن آف نیو اسپیشیز. انٹروڈکشن آف نیو اسپیشیز، یا اسپیشیز میں سمپل لکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک بک والوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے. ایک پلانٹ ہے جو ہم لے کر آ گئے، پلانٹ کا نام ہے یوکیلپٹس. یہ پلانٹ ہماری گورنمنٹ وہ لے کر آ گئیں آسٹریلیا سے، اور پاکستان میں اس کو لگا دیا. یعنی آسٹریلیا سے وہ یہ پلانٹ لے کر آ گئے. تو جب یہ آسٹریلیا سے یہ پلانٹ لے کر آ گئے ادھر پاکستان، اور پاکستان میں یہ انہوں نے بہت زیادہ اس کے پلانٹس لگائے. تو یہ پلانٹس انہوں نے بہت زیادہ لگائے. تو ان پلانٹس کی گروتھ کے لیے انہوں نے جو باقی ادر پلانٹس تھے ان کو انہوں نے ختم کیا. جو ادر پلانٹس تھے ان کو انہوں نے ختم کیا، یہاں سے نکال دیا کہ یعنی اس پلانٹ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے یا مثال جو بھی ہے. تو جس جگہ پہ انہوں نے یہ پلانٹس لگانے کا یعنی پلان بنایا، تو وہاں سے جو ادر پلانٹس تھے انہوں نے اس کو ریموو کیا. جب ادر پلانٹس کو انہوں نے ریموو کیا تو یہاں پر انہوں نے یہ پلانٹس لگائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پلانٹس بھی یہاں پر یعنی اس کی گروتھ پاسبل نہیں ہوئی، یہ بھی اس کی گروتھ نہیں ہوئی. تو اس کے لیے جتنے ہم نے پلانٹس وہ ختم کیے تھے، ریموو کیے تھے، یہ پلانٹس سے بھی ان پلانٹس سے بھی ہم محروم ہو گئے، اور یہ نیو پلانٹس اس کی گروتھ بھی نہیں ہوئی. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس یعنی بایو ڈائیورسٹی افیکٹ ہو گئی، یعنی جو پریویس جو ہمارے پلانٹس تھے اس سے ہم محروم ہو گئے. اور نمبر 4 ریزن جو مین ریزن ہے وہ ہے ریپڈ انڈسٹریلائزیشن یا
ریپڈ انڈسٹریلائزیشن یعنی ہم انڈسٹریلائزیشن کرتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن کا مطلب یہ یعنی ہم کارخانے زیادہ لگاتے ہیں اور ان کارخانوں کی وجہ سے مختلف قسم کے اینیملز اور پلانٹس افیکٹ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک جگہ پہ ایک انڈسٹری ہے تو پہلی بات تو یہ نمبر 1 کہ یعنی اس کی جو کنسٹرکشن ہے, کنسٹرکشن کے لیے ہم علاقہ کلیئر کرتے ہیں, اس میں جتنی بھی پلانٹس ہو وہ پلانٹس ختم ہو جاتے ہیں اور پلانٹس کے ساتھ ساتھ ان میں جو جانور رہتے ہیں ان پلانٹس میں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. نمبر 2 جب ہم کارخانہ چلاتے ہیں تو اس کارخانے سے مختلف قسم کے سالڈ ویسٹ نکلتے ہیں اور یہ سالڈ ویسٹ جا کے ہمارے یعنی زمین پہ چلے جاتے ہیں, پانی کے ساتھ ملتے ہیں اور یہی سالڈ ویسٹ یہ بہت زیادہ زہریلی ہوتے ہیں, مختلف قسم کے کیمیکلز. تو یہ جن پلانٹس یا جن اینیملس جن پلانٹس کو بھی یہ پانی ملتے ہیں وہ پلانٹس ختم ہو جاتے ہیں. یا فار ایگزامپل یہی سالڈ ویسٹ اگر ریور میں چلے جائے, دریا میں, تو دریا میں جتنی بھی یعنی اینیملز ہے جس طرح فار مثال کے طور پر فشز وغیرہ وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ اس یعنی انڈسٹری سے مختلف قسم کے خطرناک سموک نکلتا ہے اور یہ سموک کافی زہریلا ہوتا ہے اور یہ سموک جتنی بھی پلانٹس پہ لگتا ہے یا مثال کے طور پر جانوروں پہ لگتا ہے تو یہ وہی اینیملز یعنی جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس بایو ڈائیورسٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. تو انڈسٹریلائزیشن بھی یعنی مختلف سپیشیز کی انڈینجرڈ اور اس کی ایکسٹینشن کے لیے باعث ایک سبب بنتا ہے. تو یہ بایو ڈائیورسٹی یعنی ہیومن امپیکٹ آن بایو ڈائیورسٹی اور وہ 3 ٹرمز ایکسٹینڈ اسپیشیز, انڈینجر اسپیشیز اور تھریٹنڈ اسپیشیز, اور ساتھ میں ہم بایو ڈائیورسٹی پہ کیسے امپیکٹ کر سکتے ہیں. 4 ریزنز ہے. ایک ہے ہیبیٹیٹ لاس یا ڈیفورسٹیشن, ایک ہے اوور ہنٹنگ, ایک ہے انٹروڈکشن آف نیو اسپیشیز اور ایک ہے انڈسٹریلائزیشن. تو یہ آج کا کافی امپورٹنٹ ٹاپک